اسلامی کوئی ہے اگر اس سے متاثر ہے؟ یہاں پر میں آپ کو ایک بہت اہم بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. علماء کے درمیان اس مسئلے میں حقیقت میں اختلاف ہے. بعض عرب علماء یا کبار علماء، بڑے سلفی علماء اس سلسلے میں مطلقاً حکم کے قائل ہیں کہ جو بھی قبر پرستی کرتا ہے گویا وہ بدعات مکفرہ انجام دے رہا ہے، لہذا مطلقاً اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے. لیکن اس سلسلے میں صحیح اور راجح بات اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ ہندوستان کے حالات کے تناظر میں اس کو سامنے رکھا جائے گا، اور اسی بات کا تذکرہ ان علماء نے کیا ہے جو ہندوستان کے ماحول سے واقف ہیں یا ہندوستان وہ آ چکے ہیں اور یہاں کے ماحول کو دیکھ چکے ہیں، جن میں علامہ ربیع مدخلی حفظہ اللہ بھی ہیں. وہ 2-3 سال تک یہاں ہندوستان میں رہے ہیں بنارس میں جامعہ سلفیہ میں بحیثیت مدرس کے. تو انہوں نے یہاں کے قبر پرستوں کو دیکھا ہے، انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مطلقاً قبر پرستی پر کفر کا یا بدعات مکفرہ کا حکم لگا دیں گے تو ایسی صورت میں بہت بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہندوستان میں قبر پرستی کرنے والا ایک عام آدمی جو ان کا عالم ہے یا جانکار ہے یا ان کا سرغنہ ہے، وہ تو یقینی طور سے جانتا ہے کہ اس کی خرابی کیا ہے، اس کی قباحت کیا ہے، اس کا کفر کیا ہے، اس کی شرک کیا ہے اور نوعیت کیا ہے، وہ جانتا ہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی قباحت سے مکمل طریقے سے واقف نہیں. اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ایسے شخص کے پاس پہنچ کر کے اس کو اس برے عمل سے اتمام حجت کے طور پر دلائل پیش کر کے دور نہیں کر پا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے پا رہے ہیں. لہذا ایک عام آدمی جو قبر پرستی کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اس کے اوپر کوئی حکم نہ لگے، لیکن اس کے اوپر جب حجت قائم کر دی جائے اور حجت قائم کرنے کے تمام شرائط مکمل ہو جائیں، یعنی یقین کی حد تک حجت قائم کر دی جائے، اس کے شبہات کا ازالہ کر دیا جائے، تب جا کر کے اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بعض اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا طبقہ ہے علماء کا جو رافضہ اور شیعوں کے اوپر حکم لگانے میں تفصیل طلب بات کرتا ہے. رافضہ جو اکثر صحابہ کرام کو کافر مانتے ہیں، 4 کے علاوہ بقیہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، قرآن مجید کو ناقص کہتے ہیں، اسلامی بنیادوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام تراشی کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زانیہ کہتے ہیں یا اتہام کو صحیح قرار دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری خرابیاں رافضہ کے اندر موجود ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں کہ ان کے علماء اسلام سے خارج ہیں، لیکن عوام کے بارے میں ہم حکم لگانے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، مطلق بات کرتے ہیں. جو ایسے عقائد کا حامل ہے وہ کفریہ عقائد پر ہے، لیکن عوام کے اوپر حکم لگانے سے پہلے حجت قائم کرنا اور حجت کے تمام شرائط کو مکمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا حکم لگانے میں اہل سنت والجماعت یا ہمارا موقف حکم لگانے کے بارے میں احتیاط کا موقف ہے. حجت کا قیام اس میں بنیاد ہے، لہذا اس چیز کا خیال کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے. اس تفریق کو سامنے رکھنے کے بعد اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے.